بھی آئی کہ ایک مسلمان آدمی تھا، محبت علی ان کا نام تھا شاید، اور ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے گاؤں کی لڑکیوں سے وہ باتیں کرتے تھے، پتہ نہیں کیا مقصد تھا اس کے پیچھے ان کے اوپر. بہرحال شاید لو جہاد کا ان کے اوپر الزام لگا، یا یہ وہ سمجھے کیونکہ لو جہاد کا جو نیریٹو ہے اس کو بڑا پیڈل کیا گیا. تو اس الزام کے اوپر اس 70-74 سال کے بابا جی کو پہلے ان کا منہ کالا کیا اور پھر ان کو گدے پہ بٹھایا، پورے گاؤں میں گھمایا، پھر ان کو کہا کہ تھوک کے چاٹو، اور بڑی ڈی ہیومنائزنگ قسم کی حرکتیں ان کے ساتھ کی گئی. اس کے بعد وہ پھر پولیس کے پاس گئے اور پولیس نے ایکشن لیا اور 4 لوگوں کو گرفتار کر لیا. تو قانون تو حرکت میں آیا، لیکن یہ وہی چیز ہے کہ آپ نے، جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ آپ کے کسی بھی ملک کے کچھ ماڈرن قوانین ہوتے ہیں اور ان قانون کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ بہت ساری جب آپ کا سوشل فیبرک تباہ ہونے لگتا ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہی، تو اس لیے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پہ. لیکن یہ ایکسکیوز نہیں ہے، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. میں یہ بھی کہہ دوں کہ دونوں طرف سے بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے. ان بابا جی کے اوپر واقعی ظلم ہوا. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے سرکمسٹانسز کیا تھے، لیکن جو بھی سرکمسٹانسز، اگر کسی نے کسی لڑکی سے بات کی ہے تو پھر کیا اس کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے؟ اگر کوئی ان اپروپریٹ چیز ہے، ہراسمنٹ ہے یا کوئی ایسا کام ہے، تو آپ پولیس کے پاس جائیں، شکایت لگائیں اور اس بندے کو ویسے اس کو بھی بتائیں کہ بھائی یہ جو تم کام کر رہے ہو غلط کام کر رہے ہو. ڈائریکٹ یہ کام کرنا دس از ناٹ اپروپریٹ. ایون آپ کے کلچر میں یہ چیزیں بڑے عرصے سے ہوتی آ رہی ہیں. ہمارے پاکستان میں سندھ میں ایسا ہوتا ہے، مختارہ مائی کا کیس آپ کو مشہور ہوگا، پنچایت کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ بیکورڈ پریمیٹیو جو حرکتیں ہیں ماڈرن دنیا میں 21ویں صدی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ بہت سارے جو انڈین بھی جو اس کو سن رہے ہیں، جو سویلائز لوگ ہیں، یہ بہانہ بنا کے کہ نہیں وہ لو جہاد کر رہا تھا یا ہماری عورتوں کو چھیڑ رہا تھا وغیرہ وغیرہ، دس از ناٹ انف. اور یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے. میں بھی اسی کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا. دلی میں ایک عورت کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی تھی اور اس کی بہن کو، اس کا بھی بیچاری کا سر منڈا کر، اس کا منہ کالا کر کے، جنہوں نے اس کی بہن کے ساتھ یہ حرکت کی تھی، انہی لوگوں نے اس بیچاری 20 سالہ لڑکی کو پورے وہاں پہ دلی کے آس پاس کے گردنواں کا ایریا تھا، وہاں پہ اس کو اسی طرح ڈی ہیومنائز کیا. اور اسی طرح اور بھی لوگ ہیں، I'm sure جو گاؤں میں اگر کوئی ہندو بھی ہو اس کے ساتھ بھی. تو یہ اس کا تعلق ہندو مسلم سے کم، اور اس کا تعلق آپ کی جو پرانی ریتی روایت ہے. اور اسی لیے جب ہم جیسے لوگ جب یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہر چیز کی اپنی کلچر پہ پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے کلچرز کے اندر، دنیا کے ہر کلچر کے اندر بہت ایسی اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن بہت ایسی بری چیزیں بھی ہیں. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آج سے 100-200 سال پہلے یہ چیزیں ہوتی تھیں گاؤں میں، کیونکہ اس زمانے میں پولیس نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں لا اینڈ آرڈر اس طرح نہیں ہوتا تھا. لیکن ماڈرن سٹیٹس میں لا اینڈ آرڈر پرفیکٹ نہیں ہے، اور جیسے جیسے ملک امیر ہوتے ہیں، جیسے جیسے انڈیا ترقی کرے گا، ایون پاکستان ترقی کرے گا، تو پولیس اینڈ لا انفورسمنٹ کی جو ادارے ہیں ان کو بھی بہتر ہونا پڑے گا، اور بہتر ہوں گے بھی. لیکن ضروری نہیں وہ بہتر ہی ہوں، کیونکہ آپ کا یہ جو سوشل فیبرک ہوتا ہے، جو آپ کے لوگوں کو، ایکٹیوسٹ کو کسی نہ کسی ٹاپک پہ جس پہ حکومت پیچھے رہ جاتی ہے اس کے اوپر ایکٹیویزم کرنا ضروری ہوتا ہے. ہم ویسٹ میں دیکھ رہے ہیں، ابھی ویسٹ میں ایک انگلینڈ میں میرا خیال ڈونکاسٹر ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک پاکستانی امیگرینٹ نے دکان کے اندر لڑکی کو، ایک گوری لڑکی آئی اور اس کے ساتھ انہوں نے اجتماعی زیادتی کی، اور وہاں پہ بھی ایک شور مچا ہوا. اور اس طرح کے بے تحاشا واقعات ہم نے گرومنگ گینگ کے دیکھے ہیں. اور پتہ یہ چلا کہ اس بندے نے، دکان والے نے، اس کے اوپر پہلے بھی ہراسمنٹ کی لوگوں نے کمپلینٹس کی ہیں، لیکن ان کی پولیس نے کچھ نہیں کیا. تو ان کی پولیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوہرا معیار آ رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ تھوڑی لیگ کر رہی ہیں، پیچھے جا رہی ہیں. اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے ریسزم نہیں دیکھنا، یہ ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے، اگر ہم ان کے اوپر زیادہ ہاتھ سخت کریں گے تو دنیا میں شور مچے گا اور ریسزم بڑھ جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں. اور ادھر غصہ بڑھ رہا ہے اور لوگوں میں اب یہ ڈر آ رہا ہے کہ لوگ ادھر بھی شاید اسی طرح خود ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیں گے. تو obviously وہاں تک بات نہیں جانی چاہیے. لیکن یہاں پر انڈیا میں یا ہمارے پاکستان میں یہ چیزیں، اس کا تعلق کلچر سے ہے، اور یہ کلچر بڑا پرانا ہے کہ منہ کالا کرا کے ان کو ذلیل کرنا وغیرہ وغیرہ. جیسے میں نے بتایا پرانے زمانے میں تو اس کی سینس بن سکتی ہے، لیکن آج کل کے ماڈرن زمانے میں اس کی سینس نہیں بنتی. اور یہ مت سمجھیے، اگر آپ جو میری بات سن رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں وہ لو جہاد کر رہا تھا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح موب جو ہے آپ کو ڈی ہیومنائز کر سکتا ہے، یا اگر آپ یہ بہانہ مارتے ہیں کہ چلو جی کم سے کم ہم سر تن سے جدا تو نہیں کرتے، تو آپ اس کو لیجیٹمائز کر رہے ہیں، آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کبھی بھی کسی بھی ناانصافی کو یا موب وائلنس کو یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں، تو اس کا وکٹم ایک نہ ایک دن آپ بھی بن سکتے ہیں. اس لیے آپ کے پاس ایک ہی سولوشن ہے، ایکٹیویزم کریں، پیسفل ایکٹیویزم کریں، ایون پولیس کے سامنے جا کے دھرنا دیں، پولیس کے سامنے جا کے مظاہرہ کریں، پیسفل پروٹیسٹ کریں، اور پریشر ڈالیں کہ اگر کوئی اس طرح کی غلط حرکتیں کر رہا ہے، ہراس کر رہا ہے، تو آپ اس کو قانون، ان کو فورس کریں کہ قانون بنایا جائے. کیونکہ بہت ساری چیزوں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے قوانین بھی نہیں ہیں.
हम अभी भी अंग्रेजों के जमाने के कवानीन चलाते चले आ रहे हैं। अब नया दौर है, सोशल मीडिया पे हैरेसमेंट होती है, ऑनलाइन अकाउंट्स बनाए हैं, क्योंकि ये एक्टिविज्म के थ्रू हुआ है। जब हमने देखा है कि लोग कवानीन को अब्यूज करते हैं, लोगों के ऊपर लोगों को हरास करते हैं, तो आप अपनी गवर्नमेंट पे, अपने जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके ऊपर आप प्रेशर डालते हैं कि आप कानून साजी करें। तो उसी तरह अगर इस तरह का ये बंदा था, अगर इसने ये गलत काम किया तो इसके ऊपर प्रेशर डालें, पुलिस के सामने जाके प्रेशर डालें। जिस तरह पुरानी फिल्मों में हम ये भी देखते थे कि सारे बस्ती वाले इकट्ठे हो जाते थे पुलिस के सामने और उनके ऊपर प्रेशर डालते थे। हम अब देखते हैं पाकिस्तान में चूंकि मॉब लिंचिंग होती है गुस्ताखी के नाम पे सरतन से जुदा, तो उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हमने ऐसी देखी हैं जहां पे लोगों ने पुलिस को जाके प्रेशर किया। ठीक है, आप उसमें भी कह सकते हैं यार ये गुस्ताखी के ऊपर सरतन से जुदा, ये क्या बात हुई, ये ब्लास्फेमी लॉ तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन पुलिस के ऊपर प्रेशर डालना ये बेहतर है बजाय इसके कि आप कानून को अपने हाथ में ले लें और फिर इस तरह लोगों को नुकसान पहुंचाए। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। बताएं कि ये जो हो रहा है काम ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को जो मॉडर्न सिटीजन्स हैं जो चाहते हैं कि राइजिंग इंडिया हो, जो जिसकी दुनिया इज्जत करे, तो ये जो इस तरह की जो इवेंट्स होते हैं तो बहुत एम्बैरेसिंग इवेंट्स हैं और ये सबके लिए बुरे साबित होते हैं। अब तक के लिए